لگا سکتے، کچھ چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے مجھ بطور مسلمان کے اوپر بھی لگائی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اصبح خبیثاً، اصبح، یہ حدیث میرے ساتھ پڑھیں، اصبح خبیثاً، یہ بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ یہ روح زمین کی سب سے خبیث ترین روح ہے، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ 7-8 بجے اٹھا ہے۔ اور حنابلہ کا فتویٰ ہے اس چیز کا، امام احمد بن حنبل کا، جس نے رات کو سوتے وقت فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد کا الارم لگایا، رات کو 11 بجے سونے لگا تھا، صبح 9 بجے کا الارم لگایا، جیسے ہی اس نے الارم فجر کی نماز کے بعد کا لگایا، یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، اس نے فجر کی نماز کو درمیان میں گینا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب رات کو الارم لگائیں تو درمیان میں فجر کی نماز کا بھی الارم لگائیں۔ اور پھر اصبح خبیثاً، یہ روح زمین کی سب سے بدبخت ترین روح ہے جو فجر کی نماز کے وقت منجی توڑ پروگرام کر کے بستروں کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ اور نفساً کسلان، روح زمین کی سب سے سست ترین، سستی کی ماری یہ روح ہے جو ساری زندگی سارا دن اس کے اوپر اللہ کی سستی چھائی ہوتی ہے، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اصبح نشیطاً طیب النفس، یہ سب سے پاکیزہ روحوں میں سے ہے، اور اس کی نفس طیب ہے، پاکیزہ ہے، نیک ہے، اچھی ہے، اور سب سے اچھی ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے، اب کوئی بندہ کہتا ہے قاری صاحب میرا دن کا کام ہی اتنا مشکل ہے، میں کیا کروں؟ اس کے لیے یہ ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَكَانَ قَائِمًا نِصْفُ اللَّيْلِ، وہ شخص ایسے ہے گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے۔ اور جو بندہ اس سے پہلے بھی اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کر لیتا ہے، اللہ سے باتیں مانگ لیتا ہے، اس بندے کی کامیابی سے اسے کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کیسے سوتے تھے، میں بس آخری بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے پیغمبر عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ، لیکن عموماً اللہ کے پیغمبر کا حال یہ ہوتا تھا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے ہیں اور جب سونے کا ارادہ کرتے، وضو کرتے، بستر پر آتے، بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے، جھاڑنے کے بعد اللہ کے پیغمبر بستر پر بیٹھتے، آخری 2 یا 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے، ایک دفعہ آخری 3 کل پڑھتے، اپنے دونوں چولوں میں پھونک مارتے، اپنے پورے جسم پر پھیرتے آخری 3 کل، پھر دوسری دفعہ پڑھتے، پھر جسم پر پھونک مارتے، پھر جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا کرتے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو کہا میرے صحابہ جب رات کو سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کر دیا کرو، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا جس کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا گیا ہو۔ پھر فرمایا جتنے بھی پانی کی ایسے برتن ہیں ان کو ڈھانپ دیا کرو، شیطان آتے ہیں اس کو خراب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ تو ہو گئے کہ گھر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر وسواس کا دروازہ بھی تو کھلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اور پھر دائیں کروٹ سوئیں، اللہ کے پیغمبر دائیں کروٹ سوتے تھے، وضو کر کے سوئیں، نیت کر کے سوئیں۔ جس بندے نے یہ نیت کی اے اللہ آج رات کو اٹھ کر تیرے سامنے تنہائی میں کھڑا ہوں گا، لیکن غلبت عیناہ، اس کی آنکھیں اس کے اوپر غالب آ گئی، یعنی ساری رات ہی سویا رہا، فجر کی نماز ٹائم اٹھا، کتب لہ ما نواہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے سوتے وقت جو نیت کی تھی کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، اگرچہ تو نے نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے تیری نیت کو دیکھتے ہوئے تجھے تہجد کا ثواب ادا کر دیا۔ اب کمی کس میں ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اٹھ جاتا ہے اور میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے میں نے اسے غافلوں میں سے نہیں لکھنا۔ اور پھر دوسری بات، وضو کر کے بستر میں سو جائیں۔ رات کو جس پہر
آپ کی جاگ ہوئے اسی وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وضو کر کے سو جاؤ، رات کو جس پہر بھی آپ کی جاگ ہوئی اسی پہر میں اللہ سے جو دعا کرو اللہ فوراً قبول کر لیں گے۔ اس وجہ سے رات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور کس کے لیے؟ مومن کے لیے تو بہار کا موسم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت، میری شریعت میں راتیں بھی ایسے ہیں جس طرح دن کی طرح روشن ہو۔ آپ اندازہ کریں جو بندہ رات کو وضو کر کے اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ پڑھ کے سو جائے، اس کی سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، آیت الکرسی پڑھی ہے، شیطان بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے نے اپنے جسم کے اوپر جو کپڑا لے لیا ہے، ایک فرشتہ اللہ بھیج دیتے ہیں اور وہ دعا کرتا رہتا ہے ساری رات، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ بندہ دعائیں پڑھ کے سویا ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یہ رات ہوئی ہے، یہ روشنی اور بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے میزان اور بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ ان جو رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں، ہوپ فلی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے سامعین و سامعات ہیں، جب تک یہ آواز لوگوں کے دلوں تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں، دین اسلام پر زندہ رکھیں۔ ایک اور بات اگر نہ بتائی تو جو میرے نزدیک ہے جو وہ ادھورا رہ جائے گا۔ امام حسن رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں لیکن پڑھ نہیں سکتا، مسئلہ بن جاتا ہے میرے ساتھ، مطلب میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے فرمایا قیدتک ذنوبک، تو دن کے وقت جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، رات کے وقت وہ نافرمانیاں زنجیروں کی طرح تیرے پاؤں کو پکڑ کر رکھتی ہیں، تجھے اٹھنے نہیں دیتی۔ دن کا کنیکشن ہے رات کے ساتھ، دن کے وقت جس طرح کے عمل کرو گے رات اللہ تعالیٰ ویسے گزارے گا، اور جو بندہ رات کو اچھی گزارے گا اس کا دن بھی اچھا گزرے گا، اور رات کو جو جلدی سوئے گا اس کا دن بھی اچھا گزرے گا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا، اللہ کے ہاں بہت نیک وکاروں میں سے ہوگا۔ اس وجہ سے کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد اگر کسی شخص نے کاروبار شروع کرنا ہے، اس طرف آنا ہے کاروبار کی طرف، اور وہ کہتے ہیں یار میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، یہ حدیث لے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اندر، میری امت میں فجر کی نماز کے بعد کے کاموں میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو لوگ کام کرتے ہیں، ریواڑی والوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی چنے لگانے والے ہیں ریواڑی والے، فجر کی نماز کے بعد چنے لگاتے ہیں، 9 بجے جتنے بھی چنے لے کے آتے ہیں سارے کے سارے بک جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت جا کر سبزی منڈی میں دیکھیں، جتنے بھی آڑتی ہوتے ہیں 10-11 بجے سارے فری ہوتے ہیں، اور ان جیسا امیر ہے کوئی؟ وجہ کیا ہے؟ چاہے جس طرح بھی کرتے تو فرسٹ ٹائم ہے۔ اور یہ جو ہم اکثر بہانہ کرتے ہیں کہ خیر صاحب آج کل تو بجلی کا بل ہی بڑا آتا ہے، بھائی نہ کرو، تم مغرب کے بعد دکانیں بند کر دو، فجر کی نماز کے بعد دکان اپنی کھول لو، مغرب تک بہت ٹائم ہے، مغرب ٹائم جاؤ گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھو یا سو جاؤ، اٹھ کے قرآن مجید پڑھو۔ کمیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی قریبی دوست، بہت ہی قریبی ساتھی جنید بھائی کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، آج یہ جو اس باغ میں یہ پھول کھل رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کا ذرہ ذرہ انشاءاللہ جنید بھائی تک اس کا ثواب ضرور پہنچ رہا ہوگا۔ اور بس جنید بھائی کے بارے میں گفتگو ہمیشہ ہی کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے کوشش کریں مرنے سے پہلے اس طرح کا بیج لگا کے جائیں جس طرح جنید بھائی کی فکر لگا کے گئی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے 10-12 سال دینی کورس کیا، بچپن سے لے کر آج تک میں ساری زندگی سے دینی تعلیم ہم پڑھتے رہے، لیکن جو تحریک، جو میرے دل کے اندر دین اسلام کے کام کرنے کا جذبہ جنید بھائی نے ڈالا، وہ آج تک کبھی کسی مولوی نے نہیں ڈالا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ذریعے جو ہے وہ دین کا کام لے لے وہ لے لے۔ اور کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یار
میں اس بندے کو کہتا ہوں یہ بندہ میری مانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو منوانے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے آپ کو پہنچانے کے لیے بھیجا. پہنچا دیں. ہمارے کو ساجی تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھایا تو جنازے کے بعد ایک بندہ آیا, کہنے لگا کہ قاری صاحب گواہ ہو جائیں میں نے داڑھی رکھ لی ہے. قاری صاحب گواہ ہو جائیں میں نے داڑھی رکھ لی, آئندہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا. انہوں نے کہا خیر ہے. انہوں نے کہا قاری صاحب یہ بندہ جو فوت ہو گیا نا مجھے ساری زندگی داڑھی رکھنے کا کہتا رہا ہے, آج میں جنازہ پڑھ رہا تو مجھے شرم آ رہی تھی, یہ بندہ مجھے کہتا چلا گیا, اسی کی لاج رکھتے ہوں میں داڑھی آئندہ نہیں کٹواؤں گا. کہتے رہے لوگوں کو. یہ ساتھی بیٹھے ہیں اور بہت سے ساتھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. جنید بھائی کی وفات کے بعد مجھے ملے ہیں. کل بھی مجھے ایک ساتھی کا میسیج آیا رات کو کافی دیر, تو انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب میں نے جنید بھائی کی طرح بننا ہے. لوگوں کو بتاتے رہیں, ہم نہیں, ہماری لاشیں, ہمارے جنازے ان لوگوں کے جا کر ہماری باتیں ہمارے جنازوں کے اس کے اندر آ کر ان کی ترغیب کر رہی ہوں گی, ان کو دعوت دے رہی ہوں گی. اس وجہ سے ہر وقت اللہ کے دین کا کام کریں. ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. حضرت صاحب دعا کریں بیماروں کے لیے. انہوں نے کہ ہر انگریزی دے مہینے پہلے جمعے تھائیں مغرب تو بعد درس قرآن ہوندہ رہا سے اعلان کر دو. ہر انگریزی دا جڑا پہلا جمعہ آنے نا ماں نا ان دے جی درس قرآن تھی اندہ رہا سی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. پچھلے جمعے بھی اس بھائی نے رابطہ کیا, کل بھی انہوں نے رابطہ کیا, جمعے ٹائم بھی رابطہ کیا, مغرب سے پہلے بھی رابطہ کیا. یہ یقیناً ان بھائی کی محبت ہے جو آج میں آگے سامنے ہوں. میں متی تل سے بھی آگے جال والا, میں وہاں پر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا. پھر میں وہاں سے اپنے مکان کا ایک میرا سسٹم تھا, میں نے وہاں سے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر سمیجا آباد میں وہاں سے میں یہ واپس آ گیا. میں نے کہا یار وہ کام اللہ کروا دے گا, میں اللہ کے دین کا کام کر لوں. تو یہ صرف اور صرف بھائی کی کوششیں ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر انگریزی مہینہ, جس طرح دسمبر کی آج 1 تاریخ ہے, اسی طرح ہر انگریزی مہینہ, اگلا مہینہ جنوری ہے, تو ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے والے دن یہاں پر درس قرآن کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی سیئات سے, ساتھی نے کہا ہے